جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مرزا غالب کے تعزیتی خطوط کے حوالے سے۔ مرزا غالب بلا شبہ اردو کے وہ عظیم ترین فنکار ہیں جن کی نثر اور شاعری اپنی مثال آپ ہے۔ غالب سے پہلے اردو نثر پر ہمیں فارسی کا رنگ جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے، اور اس وقت کی نثر میں رنگینی، قافیہ پیمائی جو ہے وہ اصل سرمایہ اور اصل جو ہے وہ کمال سمجھی جاتی تھی، اور اگر خط لکھا جاتا تھا تو سارا خط جو ہے وہ القاب تمہید میں ختم ہو جاتا تھا، اور جو مطلب کی بات تھی وہ چھپے الفاظ میں اور پردے میں بیان کی جاتی تھی۔ مگر غالب نے جیسے اپنی شاعری میں ایک نئی راہ نکالی، ویسے ہی انہوں نے نثر میں نئی راہ نکالی، اور آنے والوں جو ان کے ادیب تھے ان کے لیے مشکل پیدا کی۔ انہوں نے فرسودہ روایات اور بنے بنائے رستوں کو ٹھکرا کر جدت پیدا کی، اور اردو خطوط نویسی کو باقاعدہ فن کی حیثیت دے کر فنی طور پر انہوں نے اسے معراج پہ پہنچایا۔ غالب کی شخصیت میں ہمیں انفرادیت نظر آتی ہے۔ وہ اپنی منزل جو ہے وہ خود پسند کرتے ہیں۔ ان کی فطرت میں خدا کی طرف سے ایجاد، اختراع اور جدت کی ایک بھرپور قوت رکھی گئی تھی۔ ان کے خطوط میں جو ہمیں بے شمار خوبیاں نظر آتی ہیں۔ غالب نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں خطوط لکھے، اور ہر موضوع کے لحاظ سے انہوں نے وہی اسلوب اختیار کیا، کیونکہ ان کا حلقہ احباب وسیع تھا۔ روزانہ ان کو کئی خط آتے، تو ان خطوط میں سے بعض خطوط میں کسی دوست یا عزیز کے مرنے کی خبر بھی ہوتی تھی، تو غالب جواب میں بھی پھر تعزیتی خط لکھا کرتے تھے۔ تو غالب نے تعزیت ناموں میں بھی اپنی جو ہے وہ انفرادیت کا ثبوت دیا، اور ان کی شخصیت کا جو ایک بھرپور رنگ ہے اور جو ان کا ایک خاص انداز ہے، وہ ہمیں ان کے تعزیت ناموں میں بھی نظر آتا ہے، کہ ان کی رنگینی اور رعنائی جو ہے وہ ان کے تعزیتی خطوط کو چار چاند لگاتی ہے۔ وہ نثر اور نظم دونوں میں مہارت رکھتے تھے، لیکن کبھی ان کو اگر کوئی تعزیتی خط لکھنا پڑتا تھا تو غالب کو خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب جو تھے وہ موت کے ذکر سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے، گھبراتے تھے، اور اسی وجہ سے جب وہ تعزیت نامہ لکھتے تھے تو ان کو کوئی مناسب لفظ نہیں ملتا تھا، اور وہ پھر سرسری بات کر کے تعزیت کرتے تھے۔ اگر کسی دوست یا شاگرد کی موت کی اطلاع کسی اور کو دینا مقصود ہوتی تھی، تب بھی وہ کم سے کم الفاظ استعمال کرتے، اور لواحقین کو صبر کا خط لکھتے اور تعزیت کرتے، اور متعلقین کو صرف صبر و تحمل کی نصیحت کرتے اور جان چھڑا لیتے۔ مگر ایک آدھ بات وہ ان لفظوں میں بھی ایسی کر جاتے جس سے لواحقین کا جو ہے وہ غم ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ غالب کے جو تعزیتی خطوط ہیں وہ اس حوالے سے خاصے اہم ہیں، اور وہ غالب کے جو تعزیتی خطوط ہیں وہ کتھارسس کا ایک بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، کہ غالب جو ہے وہ بڑے غم کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑے غم کی مثال دیتے ہیں، یا پھر وہ دوسروں کے غم کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنا غم اور دکھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ دوسروں کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ یوسف مرزا کے نام غالب نے 12 خط لکھے، اور ان خطوط کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کو جو ہے مرزا یوسف سے بڑی محبت تھی، اور ان کے پہلے بیٹے کی وفات ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا۔ تو غالب کے لیے یہ حادثہ بہت ہی زیادہ افسوسناک تھا۔ تو غالب نے جب اس موقع پہ تعزیتی خط لکھا تو کہا جاتا ہے کہ اس جیسا تعزیتی خط آج تک اردو میں نہیں لکھا گیا۔ اس تعزیتی خط کو پڑھ کے ہمیں اظہار ہمدردی بھی نظر آتی ہے، صبر و تحمل کی تلقین بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس میں ایک جذباتی کیفیت جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں، یوسف مرزا کیوں کر تجھے لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا،
اور اگر لکھوں تو آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کرو مگر صبر۔ یہ ایک شیوائے فرسودہ ابنائے روزگار ہے، تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ ہائے ایک کا کلیجہ کٹ گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ، پہلے بیٹا مرا پھر باپ۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سروپا کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یوسف مرزا کو۔ تو غالب کی شخصیت جو ہے وہ مختلف رنگوں کی حامل ہے۔ خطوط میں ان کی شخصیت کے ہمیں وہ تمام رنگ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ساری عمر رزق کی خاطر تنگ رہے مگر حوصلہ نہ ہارا، شدید ترین حالات کا سامنا کیا اور مسکراتے رہے، کہکے لگاتے رہے اور زندگی بسر کرنے کے آداب سکھاتے رہے۔ انہوں نے اپنے دامن میں سینکڑوں عزیزوں دوستوں کا غم جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود غالب کو دوسروں کی موت کا ذکر بڑا ناگوار گزرتا تھا اور وہ مختصر ترین الفاظ میں تعزیت کرتے تھے، اور یہ مختصر الفاظ بھی کبھی کبھی ہمیں صرف رسمی سے معلوم ہوتے ہیں۔ مرزا قربان علی بیگ سالک کے چچا کا انتقال ہوا تو غالب نے مختصر الفاظ میں خط لکھا اور جان چھڑا لی۔ غالب کہتے ہیں میری جان کن اوہام میں گرفتار ہے، جہاں باپ کو پیٹ چکا اب چچا کو بھی رو، تجھ کو خدا جیتا رکھے اور تیرے خیالات و احتمالات کو صورت قوی دے۔ امراؤ سنگھ کی بیوی کی وفات پہ غالب جو ہے وہ پرلطف انداز میں تعزیت کرتے ہیں اور ان کا ایک شوخی بھرا انداز ہمیں نظر آتا ہے، اور غالب اس خط کے دوران امراؤ سنگھ کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے مجھ کو رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک وہ ہیں کہ 2 بار ان کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، ایک ہم ہے کہ ایک اوپر 50 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے، نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے نہ ہی دم نکلتا ہے۔ غالب نے ساری زندگی بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا، مگر اس کے باوجود ان کی طبیعت میں ہمیں شوخی اور ظرافت نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے مسائل میں بھی طنز کا، شوخی کا اور ظرافت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی کسی کو وہ تعزیتی خط لکھتے ہیں تو صبر و تحمل کے لیے وہ اسے بڑے غم کی مثال دیتے ہیں، یا پھر وہ انہیں اپنے مسائل اور مصائب بھری زندگی کے سامنے رکھ کر ان کو دکھاتے ہیں۔ یہ غالب کا ایک نہایت ہی کامیاب طریقہ ہے، اور انسانی نفسیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کو غم میں مبتلا دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے کسی اور بڑے غم کی منظر کشی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے تسلی ملتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرا غم تو جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ تو غالب جو ہے وہ رشتوں کے کھو جانے کا غم سمیٹنے کے باوجود دوسروں کو حوصلہ مندی سے زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ تو غالب کا ایک رنگ ہمیں شوخی اور ظرافت کا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ شوخی اور ظرافت سے چٹخارے لینے لگتا ہے، اور تعزیتی خطوط کے دوران بھی ان کی رنگ ظرافت جو ہے وہ ہمیں پھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مرزا حاتم علی بیگ مہر کی محبوبہ کی وفات ہوئی اور غالب کو جو انہوں نے خط لکھا تو غالب نے اس میں اپنے عشق کا ذکر بھی کیا اور صبر و تحمل کی تلقین بھی کی، مگر انہوں نے اس انداز سے ان کو صبر و تحمل کی تلقین کی کہ ان کا غم ہلکا ہوا، اور اس میں بھی غالب نے چھیڑ چھاڑ کا انداز جو ہے وہ روا رکھا اور غم کا اظہار بھی کیا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہم ترہی نصیب ہو، لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے، لیلا اپنے گھر میں مری اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں، میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر میں ایک ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے مار رکھا ہے، صبر کرو اور ہنگامہ عشق مجازی چھوڑو۔ ایک اور خط میں مرزا حاتم علی بیگ مہر کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے، کیسی اشک فشانی کہاں کی مرثیہ خوانی، آزادی کا شکر بجا لاؤ غم نہ کھاؤ، اور اگر اپنی گرفتاری سے ایسے ہی خوش ہو تو چنا جان نہ سہی منا جان ہی سہی، بھائی ہوش میں آؤ،
کہیں اور دل لگاؤ۔ تو غالب جس انوکھے اور منفرد انداز میں مرزا حاتم سے تعزیت کرتے ہیں اس کی مثال ہمیں اردو ادب میں ملنا مشکل ہے۔ غالب جو ہے مرزا حاتم بیگ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو ہے انہیں مجنوں سے بھی بڑا خوش نصیب قرار دیتے ہیں اور انہیں آزادی کی خوشی منانے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں اور دل لگا لو تو بہتر ہے۔ تو ایسے ہی غالب جو ہے کیونکہ وہ اولاد کا غم ساری زندگی جھیلتے رہے، ان کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی، اس لیے جب وہ کسی اور کی اولاد کا وفات کا ذکر سنتے تو ان کے زخم ہرے ہو جاتے اور انہیں اپنا غم یاد آتا۔ میاں داد خان سیاح کے ہاں لڑکا پیدا ہوتے ہی مر گیا تو غالب کے زخم جو ہے اس خبر سے ہرے ہو گئے۔ تو غالب نے لکھا، تمہارے ہاں لڑکے کا پیدا ہونا اور اس کا مر جانا معلوم ہو کر مجھ کو بڑا غم ہوا۔ اس داغ کی اہمیت مجھ سے پوچھو کہ 71 برس کی عمر تک 7 بچے پیدا ہوئے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، اور کسی کی عمر 15 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئی۔ مرزا ہرگوپال تفتہ جو غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں سے ایک تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو غالب نے تعزیت کی اور لکھا، تمہارا خط پہنچا، مجھ کو بڑا رنج ہوا، واقعی ان چھوٹے لڑکوں کا پالنا بہت دشوار ہوگا، دیکھ میں بھی تو اسی آفت میں گرفتار ہوں، صبر کرو اور صبر نہیں کرو گے تو کیا کرو گے۔ تو غالب کے خطوط کی جو فضا ہے وہ ہمیں انسانی تعلقات اور رشتوں سے بے لوث محبت اور خلوص کی خوشبو سے مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے خطوط، غالب کے جو یہ خطوط ہیں وہ اگرچہ غالب کی تنہائی، اداسی اور افسردگی کی داستان بھی بیان کرتے ہیں، مگر یہ کہیں بھی دل گرفتگی اور پئی مردگی کی کہانی بیان نہیں کرتے۔ غالب افسردہ مضامین میں بھی اپنی زندہ دلی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک عمر کی پریشانیاں، مسائل اور مشکلات کے باوجود مسکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ نواب امین الدین احمد خان کی والدہ کا انتقال ہوا تو نواب صاحب غالب کے رشتہ دار بھی تھے اور دوست بھی، تو غالب نے ان سے سرسری تعزیت نہ کی تو غالب نے ایک انوکھے انداز میں ان سے تعزیت کی اور انتہائی جدت سے کام لیا اور کہا، بھائی صاحب آج تک سوچتا تھا کہ بیگم صاحب قبلہ کے انتقال کے باب میں تم کو کیا لکھوں۔ تعزیت کے واسطے 3 باتیں ہیں، اظہار غم، تلقین صبر، دعائے مغفرت۔ اظہار غم تکلف محض ہے، جو غم تم کو ہوا ممکن نہیں کہ دوسرے کو ہوا ہو۔ تلقین صبر بے دردی ہے، رہی دعائے مغفرت میں کیا میری دعا کیا۔ تو زندگی کے لیے کیونکہ موت ایک ناگزیر چیز ہے اور ہر ذی روح کو کیونکہ مرنا ہے اور یہ بات انسان اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے بھاگنا چاہتا ہے اور موت سے بھاگنا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ موت ہر وقت اس کے لیے تیار ہے، اس کے سائے کے ساتھ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو جب بھی کسی عزیز ترین کی موت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اذیت ناک لمحہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہوتا، تو ہم دوست احباب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہ مرحلہ بھی جو ہے ان احباب کی آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ تعزیت جو ہے صرف ایک رسمی طور پر کی جاتی ہے اور رسمی جملوں سے تعزیت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا، مگر غالب کی جو بے تکلفی، زندہ دلی، خوش گفتاری اور ان کی جدت انفرادیت ہے وہ ان کے خطوط میں بھی اور تعزیتی خطوط میں بھی ظاہر ہے کہ وہ تعزیت جیسے غمناک موضوع کو بھی انتہائی دلچسپ اور ظرافت سے جو ہے وہ سجاتے ہیں۔ وہ غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے انسان کو ہمت اور حوصلے سے اور صبر و ضبط سے کام لے کر غم برداشت کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ مکتوب الیہ کی آنکھوں میں ہمیں آنسو نظر آتے ہیں مگر اس کے دل میں بے ساختہ مسکرانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ۔